بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت کی شہادت کی مناسبت سے مولا صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ولی امر مسلمین کی خدمت میں اور تمام مومنین و مومنات بالخصوص آپ برادران کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس ولی کی معرفت عطا فرمائے اور حضرت کی ولایت کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ آیہ مبارکہ جو ابتدائی کلام میں نے عرض کیا، اس کی مناسبت سے صادقین کا جو گروہ ہے، اس کے خد و خال کی مناسبت سے ہم اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ قبل اس کے سلسلہ گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں، آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جیسا میں نے عرض کیا، تین مراحل ہمارا پروردگار تقاضا کرتا ہوں اتقوا اللہ۔ مرحلہ ثانیہ ہے کہ تقوی الہی کا راستہ اختیار کرو، اپنے اندر تقوی الہی کی صلاحیت پیدا کرو، اور پھر تیسرا مرحلہ ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت اختیار کرو۔ صرف تقوی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ آگے انسان اپنے زمانے کے اندر پہلے معیار شناخت کرے، صادقین کا معیار کیا ہے۔ 2019 راولپنڈی، پھر پاکستان، پھر گلوبل لیول کے صادقین کا معیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب معیار شناخت کر لیا جائے تو پھر اگلے مرحلے میں انسان نے اس کے مصادیق تلاش کرنے کہ یہاں پہ صادقین کون لوگ ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے میں سچے لوگ کون ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہیں اس ایمان کے دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے معیار شناخت کروا دیا کہ سچے مومن کون ہیں اور جھوٹ بولنے والے کون ہیں۔ اب اس کے بعد یہ پھر میری اور آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے مورگاہ میں بھی دیکھنا ہے، راولپنڈی میں بھی دیکھنا ہے۔ ہر وہ آدمی جو گھر پہ علم لگا لے، وہ اس کے اس ظاہری جو شکل و صورت ہے، یا وہ کالا لباس پہن لے، یا اس قسم کے جو ظواہرات ہیں ان کو اختیار کرے، یا زبانی گفتگو سے متاثر ہو کہ ہم نے کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں۔ پہلے معیار شناخت کرنا اس چیز کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب معیار جو ہے شناخت کرنے کے بعد دوسرے برادر کی طرف دیکھنے سے پہلے خود اپنی طرف دیکھنا ہے کہ میں جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں، کیا میں بھی صادقین میں سے ہوں یا نہیں؟ کیا میں بھی ایمان کے دعوے میں سچا ہوں؟ کیا قرآن کریم میرے دعوے کو تسلیم بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ ابلیس یہاں آ کے ایک اپنی حکمت عملی یعنی ڈالتا ہے، اور وہ ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ ہمیں باور کراتا ہے، کہتا ہے کہ آپ تو مومن ہیں، آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو نسلاً بعد نسلاً مومن چلے آ رہے ہیں، آپ کے والد صاحب بھی یعنی شیعہ تھے، ان کے والد بھی شیعہ تھے، اس واسطے آپ کو پریشان ہونے کے نہ۔ میرے عزیزان، یہ وسوسہ ابلیس ہے،
سب سے پہلے تو پریشانی اس کے بارے میں ہونا ہے۔ جب معیار ہم شناخت کر لیں تو ولو میرا باپ نبی ہی کیوں نہ ہو چاہے، یہ میرے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم اس نظریے کو نہیں مانتا بالکل۔ میں نے خود اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا مرحلہ ہے منزل ایمان، اور ہم نے اس معیار کو لینا ہے۔ دونوں طرح کے معیار شناخت کروائے گئے۔ کون لوگ ہیں جو چیز اس مسئلے میں سچے ہیں، اور دوسرے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایک اور گروہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے میں غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں یہ۔ تو ہمیں معیار کو شناخت کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ اس چیز کو میں عرض کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیہ مبارکہ نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سچا مومن ہے اس کا کیا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ بتحقیق یاد رکھو صرف اور صرف اور صرف حقیقی مومن وہ ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اب یہاں پر یہ تھوڑا سا فرق ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے میں کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں، اور ایک ہے قرآن کریم میرے نظریے میرے دعوے کو تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ مومن ہے، یا ائمہ اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں وہ میرے دعوے کو اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعتاً سچا مومن ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کروں تاکہ زیادہ ہم بہتر حقائق سے قریب جائیں، زیادہ بہتر طور پہ، کیونکہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت کے اوپر تمام زبان کے نشتر چلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ہمارے امام نے یہ نصیحت کی ہے کہ اگر محاسبہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، تنقید کرنی ہے سب سے پہلے اپنے نفس پہ تنقید کرو۔ ایک شخص سے یہ کوئی مسجد کی خدمت وغیرہ کرتا تھا، اذان کہتا تھا یا اس قسم کی کوئی خدمت، اور اس کے وہ پیسے لیتا تھا۔ امیر المومنین سے آمنا سامنا ہو گیا تو امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ حضرت میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے اس کی بات کو سنا اور جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا جو کردار ہے میں تمہارے اس کردار کی وجہ سے تم سے نفرت کرتا ہوں۔ امام نے اس کے محبت کے دعوے کو بھی رد کیا اور اپنا نقطہ نظر بھی دیا کہ میں تمہارے اس کردار کی وجہ سے تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزان، یہ صرف میرے کہہ دینے سے، گھر پہ علم لگا لینے سے یا کوئی خاص لباس پہن لینے سے یا نعرے لگا دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں قرآن اور اہل بیت سے سند لینی ہے کہ ہاں وہ بھی مجھے مومن تسلیم کریں۔ اگر وہ مجھے مومن تسلیم کریں، ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے معیار شناخت کروا دینا ہے۔ اس معیار کو شناخت کر کے پھر اپنا محاسبہ کرنا یہ میرا کام ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ہماری بارگاہ میں اسے مومن تسلیم کر لیا جائے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور یہ ایمان جو ہے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق، جس کو اللہ اور اس کے رسول تسلیم کریں، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد کبھی اس میں شک پیدا نہ ہو۔ اب یہ ایک جو ہے لم یرتابوا والی بحث ایک طولانی بحث ہے، پھر کسی وقت میں آپ شک ہو جاتا ہے انسان کو۔ شک سے مراد ہے کہ ضروری نہیں ہے، وہ شک جو ہے
وہ انسان کے کردار سے پتہ لگتا ہے کہ جب انسان کا جو یقین ہے وہ کمزور پڑتا ہے اور اس میں دراڑ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے تو انسان اللہ کی فرمانبرداری کا جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے اس میں لغزش آنے شروع ہو جاتی ہے، لرزش پیدا ہوتی ہے، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت انسان کی جو ہے، جیسے یہ مثال دے دیتا ہوں میں، فجر کی نماز غائب مغربین میں حاضر، یہ اس کی دلیل ہے کہ پیچھے ایمان میں کہیں خرابی ہے، پیچھے کہیں صورتحال میں خرابی پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ یا نماز کی پابندی اور خمس غائب، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ میرا اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ تو اس لیے لم یرتابو، یہ ایک بحث ہے باقاعدہ پوری کہ، اور اس سے اگر انسان اس پرابلم میں چلا جائے، کیونکہ ایمان ایک بڑی ہی والیٹائل قسم کی ایک کیفیت کا نام ہے، اس میں جب تک انسان ایمان مستقل کے منزل پر نہیں پہنچتا اس وقت تک اس میں نشیب فراز بہت زیادہ ہیں، جسے کہتے ہیں جوار بھاٹا، اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن۔ اور خاص طور پہ اس زمانے کا ذکر کر کے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ ایمان سب سے زیادہ یعنی ایسی چیز ہوگی جو اویلیبل نہیں ہوگی، اس زمانے میں سب سے کم ملنے والی چیز ایمان ہے جس میں ہم اس وقت ہیں۔ ایمان اٹھ جائے گا دنیا سے، لوگ صبح گھر سے نکلیں گے حالت ایمان میں ہوں گے، واپس لوٹ کے آئیں گے ایمان سے خالی ہو چکے ہوں گے، شام کو گھر میں داخل ہوں گے حالت ایمان میں ہوں گے، صبح گھر سے نکلیں گے ایمان سے خالی ہوں گے۔ اب یہ ان احادیث کو کھولنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد اس میں وہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے اس میں ان کی زندگی میں ان کا عمل بتائے کہ ان کو شک پیدا نہیں ہوا۔ اور وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال قربان کرنے کے لیے اور اپنے جانوں کو قربان کرنے کے لیے جو یعنی حکم دیا ہے وہ اس کے مطابق اپنے مال بھی جو ہیں وہ قربان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اپنی جانوں کو بھی قربانی کے لیے۔ اولئک ھم الصادقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ تو جب معیار میں ریفرنس آپ کو میں نے عرض کر دیا کہ آیہ مبارکہ نمبر 15 سورہ مبارکہ حجرات، یہ جو ہے 49واں سورہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو اگر جب میں اسے پڑھوں گا تو قرآن مجھے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے تاکہ میں جانچ سکوں، میں حساب کر سکوں، محاسبہ کر سکوں، قرآن مجھے مومن بھی تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا میں اسی غلط فہمی میں ہوں کہ چونکہ میں غلام حسین کا بیٹا ہوں اور غلام حسین نے جب میں پیدا ہوا تھا تو اس نے میرا نام غلام حسنین رکھ دیا تھا تو اب میں مومن ہوں۔ یہ سب مرور زمان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ قرآن کریم اس نظریے کو بالکل تسلیم نہیں کرتا، بلکہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی شدید مذمت کرتا ہے اور ہر انسان سے کہتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ان 3 سوالوں کا جواب تلاش کرے۔ من این، وہ کہاں سے آیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اگر کوئی ہے پیدا کرنے والا تو وہ کس شان کا مالک ہے، میرا اس کے ساتھ کیا رابط ہے، اور فی اینا، یہ دنیا کیا چیز ہے، مجھے اس نے یہاں کیوں لا کے رکھا ہے، یہاں لائے جانے کا مقصد کیا ہے، اور اگر کوئی مقصد ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور الی اینا، میری بازگشت کس طرف ہو رہی ہے، یہ موت کیا چیز ہے، جنازے کیا چیزیں ہیں، قبریں کیا چیز ہے، آگے کچھ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو میرے آج سے اس کا کیا تعلق ہے۔ یہ ہر انسان ایم اے کرے نہ کریں، مینیجر، وزیر، پرائم منسٹر، جرنیل بنے یا نہ بنے، لیکن یہ جان لیں، ان سوالوں کے جواب تلاش کر لیں اور اپنی زندگی کے سفر کا تعین صحیح کر لیں، ورنہ یہ سب چیزیں جو ہیں، اسلام آباد کے قبرستان دیکھ لیں، یہ جو یہاں پر ریس کورس گراؤنڈ کے ساتھ آرمی کا گریو یارڈ ہے، یہاں جا کے دیکھیں بڑے بڑے جرنیل لیٹے ہوئے ہیں، لیکن
جیران لا یتعانسون، اس قسم کے پڑوسی ہیں ایک دوسرے سے کوئی انس نہیں رکھتے، وَأَحِبَّاءُ لَا يَتَزَاوَرُونَ، دنیا میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ ان قریب ہم سب وہاں چلے جائیں گے، اور وہاں جا کے نہ کوئی جرنیلی کام آئے گی اور نہ کوئی منسٹر کام آئے گا، منسٹرشپ کام آئے گی، نہ کوئی ملک ریاض نے لوگوں کو یعنی زمینیں غصب کر کے اس نے جو یعنی امپائر بنا رکھی ہے، وہ بھی اسی طرح سے قبر میں لیٹا ہوا ہوگا، اور اس کو بھی ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ تو اس لیے پہلا مرحلہ ہے، اور یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ دوسری چیز جو میں نے تقویٰ کی منزل اس وقت سمجھ آتی ہے جب آدمی ایمان کی منزل سے کامیابی سے گزرتا ہے، ورنہ اسے تقویٰ کی جو کیفیت ہے یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تقویٰ کی صلاحیت کیسے پیدا کی جاتی ہے اپنے اندر، یہ چیز جو ہے یہ انسان سمجھ بھی نہیں سکتا اسے۔ میں اگر تھیوریٹیکلی بھی کسی کو سمجھانا چاہوں تو نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ فہم نہیں ہے بالکل بھی۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کونوا مع الصادقین، اور دور حاضر میں اس وقت اسلامی تحریک جو ہے، غلبہ دین جو ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام جو ہے، اس کی جو تحریک ہے یہ جن مراحل سے گزر رہی ہے، اس حکم پہ عمل کرنا جو ہے انتہائی لازم ہے۔ اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہم رنگ، نسل، زبان اور علاقہ کی یہ جو یعنی شناختیں ہیں ان کو پیچھے ہٹا دیں کہ بھئی یہ ایرانی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، اور قرآنی شناخت کو، معیار کو درمیان میں لیں، قرآن کریم جو ہے وہ رنگ، نسل، زبان، علاقے کی بنیاد پر کوئی گروہ نہیں بناتا، کہتا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے، لیکن وہ قربت و دوری کے پیمانے نہیں ہیں، فضیلت کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ پیمانہ جو ہے وہ یہ اس بنیاد پہ، نظریے اور پریکٹیکل بیہیویئر کی بنیاد پہ، حزب اللہ ہی گروہ ہے اور حزب الشیطان ہے، یہ ان دو گروہوں کو بناتا ہے اس چیز۔ اور یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ہمیشہ، یعنی ہمارے باپ آدم کے زمانے سے جو اس کے دو بیٹے تھے حابیل و قابیل، ایک حزب اللہ گروہ کا ممبر تھا، ایک حزب الشیطان کا ممبر تھا، اور وہاں سے وہ ٹکراؤ شروع ہوا، آج تک وہ اسی طرح سے چل رہا ہے، بے تمام ہی و کمال ہی وہ چیز جو ہے وہ اسی طرح سے آگے کی طرف حرکت کر رہی ہے۔ یہ جو یعنی آج کی جو گفتگو ہے وہ صرف اس کے ساتھ مربوط ہے کہ صادقین، ہمیں پہلے مرحلے میں معیار شناخت کرنا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ معیار ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں اس قرآن کریم کی، میں نے تو من باب المثال ایک چیز عرض کی ہے۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ خود یعنی اکثر حضرات جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خود میرا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، کیونکہ کونوا مع الصادقین میں پھر میں نے تلاش کرنا ہے میرے گھر کے اندر، میرے بیٹوں میں سے، بیٹیوں میں سے، میری بیوی، خاندان، قبیلہ، پڑوس، کون لوگ ہیں اس ایمان کے دعوے میں سچے؟ ویسے تو سبھی مومن ہیں، آپ جا کے اہل سنت کو سے پوچھ لیں، وہ اپنے آپ کو کہتے شیعہ گمراہ گروہ ہے، اور آپ اہل تشیع کے پاس چلے جائیں وہ کہتے شیعہ سب مومن ہیں اور باقی اہل سنت سب گمراہ ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ کوئی آپ کے اس دعوے کی دلیل آپ کے پاس کوئی ہے؟ یہ جو آپ نے نظریہ قائم کر رکھا ہے کوئی دلیل اس کی کوئی؟ تو دلیل ان کے پاس قرآن کریم کہتے ہیں ان سے پوچھو یہ جو تمہارا نظریہ ہے اس کے لیے تمہارے پاس کوئی وحی آئی ہے، کوئی کتاب تم پر نازل ہوئی ہے، کوئی فرشتے نے آ کے تمہیں سمجھایا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس چیز کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ جب ان سے آپ دلیل کا سوال کریں گے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں،
یہ صرف ایک جواب دیں گے، اور وہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے. ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے یا اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور قرآن کریم اس نظریے پر ایک کاری ضرب لگاتا ہے آگے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو جب وہ شعور کی منزل میں آئے تو عمل کی منزل میں راستہ اختیار کرنے سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل پہ غور کرے. ہو سکتا ہے وہ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یہ ہر انسان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل پہ غور کرے. ہو سکتا ہے وہ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. قرآن کریم اندھی تقلید جو ہے، چاہے وہ مولانا صاحب کی ہو، کسی مجتہد کی ہو، ماں باپ کی ہو، اسے ضلالت و گمراہی قرار دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کو خود آگے آنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے نظریے کی حقانیت پر خود آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. پھر جب ہم پہچان لیں اچھا جی یہ راولپنڈی میں یہ لوگ ہیں، تو پھر پہچان لینا جو ہے کافی نہیں. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے کہ ہم نے ان کی معیت اختیار کرنی ہے. ایک جماعت، وہ ایک جماعت بننی چاہیے. جیسے ابھی ہم نماز پڑھیں گے، میں یہاں سے آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی ہم سب یہاں کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ترتیب کے ساتھ ایک جماعت جو ہے وہ قائم ہوگی. اس میں پہلی صف، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، پھر چوتھی، ایک ترتیب ہے. اس کے کچھ آداب و شرائط ہیں، لیکن سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی بات کہیں گے. سب کیا نظریہ بیان کریں گے؟ الحمدللہ رب یہ جو عملی زندگی میں صادقین کی جماعت ہے، ان سب کا یہی نظریہ ہونا چاہیے. جب جماعت بنے گی سب کا ایک نظریہ ہو، سب کے پاس ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سب کے پاس ایک آرزو ہو، اہدنا الصراط المستقیم. یہ تین چیزیں جو ہیں، یہ تین چیزیں جس وقت ایک سے دو آدمی کے درمیان پیدا ہو جائیں، یعنی دو افراد ہوں یا دو سے زیادہ، اور ان کا نظریہ ایک ہی ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، دونوں کا پریکٹیکل بیہیویئر ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں کی آرزو ایک ہو، اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ جماعت کی بننے کی صلاحیت ان میں آ گئی ہے. ابھی جماعت بنی نہیں ہے. جماعت جب بنے گی، فرمایا اگر تم میں سے کوئی دو افراد بھی ایک سفر پہ روانہ ہوں، ایک کو امیر بناؤ. ابھی جو مسنگ لنک ہے وہ ہے کہ امیر ہونا چاہیے. اس کے بغیر وہ ایک منتشر گروہ ہے، وہ جماعت نہیں ہوتی. جماعت کے لیے امیر شرط ہے. جیسے یہاں پہ اگر یہ چیز جو ہے یہ کرنی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ امیر ہونا چاہیے، آگے آئے، اور اس امیر کا انتخاب جو ہے وہ اس کے لیے نہ کوئی رنگ، نہ کوئی نسل، نہ کوئی زبان، نہ کوئی علاقہ. اس کے لیے جو شرط ہے، فرمایا اس آدمی کو آگے جماعت کے لیے آگے کھڑا کرو، آگے لاؤ جو تم میں سے قرآن کریم کا بہتر عالم ہے. عالم سے مراد ہے کہ یہ نہیں کہ حفظ کر رکھا ہے. عالم کہتے ہیں جو قرآن کریم کو، تعلیمات کو جس نے کردار میں اتارا ہوا ہے، وہ عالم ہوتا ہے. کہا کہ اس کو آگے لاؤ، تو وہ چیز جو ہے پھر وہ جماعت بنتی ہے. اور جب جماعت کے لیے شرط ہے کہ یعنی صادقین کے جماعت کے لیے یہ جو فقہی جماعت کی شرائط ہیں کہ جو آدمی مقتدی ہے وہ پیش نماز پہ تقدیم نہیں کر سکتا، یعنی اس نے زیادہ سے زیادہ پیش نماز کے ساتھ ساتھ چلے گا یا اس کے پیچھے پیچھے، تو وہ جماعت میں رہے گا. اگر وہ جان بوجھ کے تقدیم کرے گا جب بھی جماعت سے نکل جائے گا، اور جان بوجھ کے پیچھے ہٹے گا تو جب بھی جماعت سے، وہاں بھی اس جماعت کا بھی یہی قانون. اصل میں یہ جماعت جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی جو یہ چونکہ ایک سیاسی اجتماع ہے، چاہے ایک محلے کی مسجد ہو یا جامع مسجد ہو،
یا یہ جو مکہ میں اس وقت اجتماع ہو رہا ہے، یہ سب اصل میں اسلام کے سیاسی پہلو ہیں۔ یہ جو نماز جماعت ہے، چاہے محلے کی جماعت ہی کیوں نہ، یہ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے اصل میں۔ چونکہ بنو امیہ نے سارا سسٹم الٹ کے رکھ دیا، وہ آئے اور آ کے انہوں نے اس کو کیسے الٹا، یہ اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت، لیکن الٹ دیا۔ اور بدقسمتی سے آج شیعہ اور سنی دونوں گروہ جو ہیں بر صغیر، پاکستان اور انڈیا دونوں جگہ پہ اسی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ ہماری جو مساجد ہیں، یہ مسجد نبوی کی شبیہ نہیں ہے، یہ مسجد بنو امیہ جامعہ جو مسجد دمشق کی تھی اس کی شبیہ اصل میں۔ یہ سسٹم انہوں نے بنایا تھا آگے، وہ آئے آ کے وہ سمجھ گئے کہ جب تک یہ سسٹم اگر اپنے ٹرو سینس میں کام کرے گا تو ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ وہ آئے، انہوں نے پورے سسٹم کو ری شیپ کیا۔ یہ جو مساجد ہیں ہماری، یہ اصل میں ریچول پرفارمنس سینٹر ہیں، بس کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ دونوں گروہ جو ہیں وہ ریچول پرفارمنس سینٹر بنائے ہوئے انہوں نے ہر جگہ پہ، یعنی کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے اس کو چلا رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو ہیں قرآن کریم کے معیار کے مطابق مسجد کے متولی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ معیار میٹر نہیں کرتے چیز۔ تو اس لیے میرے عزیزان، قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، کیوں حکم دیا جا رہا ہے اس چیز کا کہ صادقین کی معیت اختیار کی جائے؟ اس لیے کہ اشارِ مقدس سے اسلام جو ہے اس مسجد کے اندر ایک مسجد کو یونٹ کے طور پہ لیتا ہے، وہاں صادقین کی جماعت بنانا چاہتا ہے۔ وہ جو لوگ کھڑے ہوں، اب ایک امیر کے پیچھے آئیں اور اپنے جہاں تک ان کا ڈومین ہے، جیسے کہ اس فقہ جعفریہ کے مطابق جامع مسجد کا ڈومین کیا چیز ہے، یعنی ایک فرسخ کا فاصلہ جو ہے۔ اب ایک فرسخ کے فاصلے کے اندر اس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑے ہوں، لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں اور ظلم کا خاتمہ کریں۔ اگر ظلم ہوتا ہو تو وہ اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور اس جہاد کو اس وقت تک جاری رکھیں، پھر ایک جامع مسجد دوسری جامع مسجد کے ساتھ جڑے، حتیٰ کہ یہ شہر کے لیول پر ایک جماعت بنے، پھر کنٹری لیول پہ بنے، پھر گلوبل لیول پہ بنے، اور یہ جماعت جو ہے روئے زمین پر ظلم کے خاتمے کے لیے، اور اس وقت تک یہ جہاد جاری رہے جب تک پوری روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، پوری روئے زمین پر عدالت کا قیام نہیں ہوتا۔ تو یہ اس مقصد کے لیے شارع مقدس اسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، لیکن چونکہ بدقسمتی سے لوگ اس حکم کو نہ سمجھ سکے اور ابھی تک بھی نہیں سمجھے۔ میں ریسنٹلی آپ کو مثال میں دیتا ہوں، میں نے یہاں بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ آئیے ہم مل کے کام کر لیتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ حضرت نے کی بعثت اعلان نبوت اور بعثت سے پہلے حضرت نے ایک تاریخ میں ان کے چیز حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ موجود ہے۔ حلف الفضول کہ جناب یہ اس میں اکثر لوگ جو تھے وہ ان کا نام تھا فضل، اس واسطے اسے حلف الفضول کہا گیا۔ اس میں جو ایگریمنٹ تھا جس پر وہ لوگ اکٹھے ہوئے، معاشرے میں ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ اگر کسی مظلوم پر بھی ظلم ہوگا اور وہ ہمیں آواز دے گا، ہمیں صدائے استغاثہ بلند کرے گا، ہم سب مل کے اس کی مدد کریں گے، ہم سب مل کے اس کی مدد کریں گے اور اس کو ظلم سے نجات دلائیں گے۔ حتیٰ کہ اعلان نبوت اور رسالت بعثت کے بعد بھی حضرت فرمایا کرتے تھے اگر آج بھی کوئی شخص میرے پاس آئے اسی جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس کو ریفرنس کے طور پہ میرے سامنے بیان کرے، میں آج بھی کھڑا ہو جاؤں گا اس کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ میرا نظریہ اپنے مقام پر، لیکن شریعت مقدس اسلام کا حکم جو ہے وہ یہ ہے، ایک ہے حزب اللہ گروہ، ایک ہے حزب الشیطان، یہ ایک نظریاتی بحث ہے، اور ایک ہے کھونا للظالم خصمن، ظالم کے مد مقابل ہونا ولو شیعہ کیوں نہ ہو۔
وَلِلْمَظْلُومِ اونا، اور مظلوم جو ہے وہ دہریہ چاہے کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے اور ظلم کرنے والا اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو ہمارے ائمہ کا مکتب یہ ہے کہ تمہیں اس دہریہ کا ساتھ دینا چاہیے اور وہ جو شیعہ ظالم ہے اس کے مقابل پر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ میسج جو ہے اس شریعت مقدس اسلام اس حکم سے یہ استفادہ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیات دی تو انشاءاللہ آنے والے اوقات میں اس پر مزید بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔